السلام علیکم معزز ناظرین گرامی. نریندر مودی کہتا ہے کہ خون جس طرح پانی اور خون اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح بہت ساری باتیں مودی نے کی، انگلی ایسے 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 گھما کے. اف ہو توبہ. اس کے جواب میں پھر پاکستانی پارلیمنٹ سے جواب آیا عبد القادر پٹیل صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پلوامہ سے لے کے پہلگام تک تو یاد ہے، آپ کو بلوچستان کراچی سے لے کے پشاور تک کتنی دخل اندازی ہے وہ یاد نہیں ہے. ایک کر کے انہوں نے گنوائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ساتھیوں، ہر پرکار کے آتنکواد کے خلاف ہم سبھی کا ایک جٹ رہنا ہماری ایکتا، ہماری سب سے بڑی شکتی ہے. نشچت طور پر یہ یگ یدھ کا نہیں ہے، لیکن یہ یگ آتنکواد کا بھی نہیں ہے. ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس یہ ایک بہتر دنیا کی گارنٹی ہے. ساتھیوں، پاکستانی فوج، پاکستان کی سرکار جس طرح آتنکواد کو کھاد پانی دے رہے ہیں، وہ ایک دن پاکستان کو ہی سماپت کر دے گا. پاکستان کو اگر بچنا ہے تو اسے اپنے ٹیرر انفراسٹرکچر کا صفایا کرنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ شانتی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بھارت کا مت ایک دم اسپشٹ ہے. ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. میں آج وشو سمودائے کو بھی کہوں گا، ہماری گھوشت نیتی رہی ہے، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائیڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی. پریہ دیش واسیوں، آج بدھ پورنیما ہے. بھگوان بدھ نے ہمیں شانتی کا راستہ دکھایا ہے. شانتی کا مارگ بھی سختی سے ہو کر جاتا ہے. مانوتا شانتی اور سمردھی کی طرف بڑھے، ہر بھارتی شانتی سے جی سکے، وکست بھارت کے سپنے کو پورا کر سکے، اس کے لیے بھارت کا شکتیشالی ہونا بہت ضروری ہے. اور آوشکتا پڑنے پر اس شکتی کا استعمال بھی ضروری ہے. اور پچھلے کچھ دنوں میں بھارت نے یہی کیا ہے. کوئی بھی بلیک میلنگ نہیں کر رہے، اور آپ قسم اٹھوا لیں، کوئی وعدہ لے لیں کہ یہ ہرگز بلیک میلنگ نہیں ہے. یہ تو سیدھا اور صاف میدان میں رکھی ہوئی بات ہے کہ 1 اور 10 کا ریشو ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو 1 ہیں یہ اللہ اکبر والے ہیں.
یہ نعرہ رسالت والے ہیں, نعرہ حیدری والے ہیں, ورنہ ریشو تو 1:10 کا ہے. اگر آپ جو روایت رہی ہے کسی طرح رات کے اندھیرے میں اس مملکت خداداد پر کوئی بڑا حملہ خدا نہ خواستہ کر بیٹھے, تو میں اس صورت میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ انتباہ ہے, یہ وارننگ ہے کہ پاکستان کو کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. ہاں, دہشت گردی کے ہم بھی خلاف. آپ نے کیا دہشت گردی دیکھی؟ ہم 1,70,000 سے 1,00,000 لوگ مروا بیٹھے, شہید ہو گئے ہمارے. کیا دہشت گردی آپ نے دیکھی؟ ہماری نہ مسجدیں محفوظ آپ کی پروکسیز کی وجہ سے, نہ ہماری امام بارگاہیں محفوظ آپ کی پروکسی کی وجہ سے. مختلف تحریکیں, کراچی کا امن تباہ, دہشت گرد گروپ, ٹارگٹ کلرز, سب کا تانا بانا دیکھیں تو آپ سے جا کے ملتا ہے. دہشت گردی کا الزام تو ہمیں آپ پر لگانا چاہیے, اور ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں, اور آپ نے تو ہماری آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کو بھی مسترد کیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اگر دہشت گردی کے ثبوت چاہیے اور آپ کی کرائی ہوئی دہشت گردی کے ثبوت چاہیے تو وہ ہم سے لیں. اگر تعداد گننی ہے شہداء کی جو تمہاری پروکسیز کی وجہ سے ہوئی تو وہ اب 1,00,000 تک پہنچنے والی ہیں. ہر انڈیا کا شہری اپنی حکومت سے یہ سوال کرے کہ پلوامہ سے پہلگام تو تمہیں نظر آتا ہے, لیکن ایکس فاٹا, بلوچستان, کراچی اور اس ملک میں ہونے والی تمام دہشت گردیاں تمہاری نظر سے اوجھل کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات آگے بڑھاؤں, میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اس ایوان میں بیٹھے اپنے دوستوں کو اور جو میری بات سن رہے ہیں کہ دیکھیں, مودی اس وقت شکست خوردہ ہے اور اس آدمی کی تاریخ رہی ہے. میں صرف ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں اس کی. آپ گجرات دیکھیں یا دوسرے واقعات پہ اس کی مہم جوئی دیکھیں, یہ اپنی سیاسی شہرت کے لیے ہمیشہ لاشیں مانگتا ہے, لاشوں پر سیاست کرتا ہے. اور ابھی جب یہ شکست خوردہ ہے تو یہ کسی بھی حد تک کسی بھی سازش تک جا سکتا ہے. ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا. سیز فائر اپنی جگہ, جنگ بندی اپنی جگہ, لیکن آج اس ملک کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, مودی کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے, وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کسی بھی خطرناک حد تک جا سکتا ہے, اور ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی پوری تیار بیٹھے ہوئے. پاک فوج زندہ باد. کمال کیا, بڑا ناز تھا رافیل پہ. اب جس کے شروع میں را لگے تو اس نے تو فیل ہونا ہی ہے, کیونکہ را کو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں تباہ. باقی بچا تھا فیل, وہ فیل ہی رہے گا. بڑا خوبصورت تجزیہ کیا تھا ہمارے ایک بڑے مشہور اینکر وسیم بادامی صاحب. انہوں نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کا صدر, اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ جب یہودیوں اسرائیلیوں کے ڈرون گرے تو نتنیاہو چیخ پڑا بھائی یہ کیا ہوا؟ اور S-400
جب تباہ ہوا تو پیوٹن صاحب نے بولا بھائی یہ کیا ہوا, تو وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ فوراً بھاگے, بولا ابھی اگلا میرا نمبر ہے, کوئی چیز میری نہ گرا دے, یہ پکڑو ان کو. تو وہ بیچ میں کود پڑے, انہوں نے کہا بھائی جھگڑا وگڑا مت کرو. مودی صاحب آپ نے اتنی قتل و غارت کری ہمارے پاس کروائی, اتنی دہشت گردی آپ نے ہمارے پاس کروائی کہ ہماری لوگوں کی نفسیات ہی بدل کے رکھ دی. اب جہاں ہمارے پاس ایک آدھا کوئی آپ کا ڈرون گرتا تھا, وہاں چھولے کی دکان والا آ جاتا تھا, چائے والا, ٹھیلے والا, بند کباب والا, وہاں مارکیٹ لگ جاتی. اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی گلا کیا یار چھوٹا موٹا ڈرون ہمارے علاقے میں نہیں گرا رہے ہو آپ لوگ, یعنی یہ گلا پاکستانی کر رہے. او مودی صاحب آپ ہم سے لڑنے کی بات کرتے ہو, ہم کو تو اس وقت تک چین نہیں آتا شادی میں جب تک فائرنگ کر کر کے ہم دولہے کو گرفتار نہ کروائیں, یا کسی پڑوسی کو گولی نہ مار دے, یا کسی باراتی کو گولی نہ لگے. ہم کو تو ایسا بنا دیا آپ نے, ہم تو اپنی شادیوں میں بھی یہ کرتے پھرتے. آپ نے ہماری نفسیات کے ساتھ گزشتہ 30 سال سے 40-50 سال سے جو پروکسیز کی ہیں, آپ نے ہمیں خود ناقابل تسخیر بنا دیا. اللہ نے بنایا, اس کے بعد تمہارا بھی اس میں بڑا حصہ ہے. اور یہ کھلونے, چاہیے S-400 ہو, رافیل ہو, سر یہ پرزے چلانے کے لیے دل گردہ جگرا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا موٹا طیارہ نہیں تھا, یہ سسٹم اربوں ڈالر کے کوئی چھوٹے موٹے چیزیں نہیں تھی. لیکن چلانے کے لیے بھی تو دل گردے والا کوئی بہادر شخص چاہیے نا. اب بندوق بھی ہر آدمی نہیں چلا پاتا. اور ہمارے تو کل ایک پائلٹ نے کہا, اور جس کو پوری دنیا نے وائرل کیا ہے, کہ رافیل تو بہت اچھا طیارہ تھا لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے چلانا بھی چاہیے تھا. اور اب دنیا سوچے کہ اپنی کوئی بھی ٹیکنالوجی بھارت کو دینے سے پہلے یہ سوچے کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بے عزتی کروائیں گے. ہم سر اس میڈیا پر کتنی مجھے ہنسی آئی جس نے 4 بار پورے کراچی کو تباہ کیا. بھلا کراچی تباہ ہو چکا ہے اور ہم کراچی میں ہی تھے. میں پھر اٹھ کے دیکھتا تھا کہ اب, اور خاص کر ہمارے حلقے کا ذکر سمندر کی طرف سے, پھر ہم پریشان, ہم گھوم رہے ہیں کیماڑی پر, اپنے بندرگاہوں پر, کہ وہاں تو سر میلہ لگا ہوا ہے, لوگ سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں, لوگ پکنک پہ آ گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ تباہ ہو گیا ہے. میں نے اتنا کامیڈی سے بھرپور اور اندھا میڈیا دنیا کا نہیں دیکھا. یہ کامیڈینز تھے. اور کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں کہا کہ ایک ان کے اینکر کی چیخ کے کہ جی ہماری فوج گھس گئی, تباہ کر دے, اس کے گردن کی رگ پھٹ گئی. اندازہ کرو, یہ حال ہے ان پاگلوں کا. اور یہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کھلونے سر ہر شخص کا کام نہیں چلانا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہم نے صبر کیا, ہم نے ایک دن صبر کیا. انہوں نے حسب روایت رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. ہم نے دوسرے دن صبر کیا, اور الحمدللہ پھر تیسرے دن سنت نبوی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمن پر بھی رات کے اندھیرے میں وار نہ کرو. ہم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ہتف داغے ہیں ان پر, اور ایسے داغے کہ پھر ان کی نیندیں آرام ہو گئی. اور وہ چیخیں ابھی تک بند نہیں ہو رہی. ہتف چلانے والے بھی بہادر تھے, اور یہی ہتف خدا نہ خواستہ تم کو دو تو یہ رافیل والا حال ہو جائے گا. بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تلواریں بہت ہیں لیکن ذوالفقار جیسی کوئی نہیں.
تلوار باز بہت ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. تو ہر ہتھیار کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے. لہذا اس ایوان اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پاک فوج بالخصوص فضائیہ سپہ سالار تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ عملی مظاہرہ کیا اتحاد و یکجہتی کا کہ شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے. اور الحمدللہ میں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ پر بھی بڑا فخر کرتا ہوں. آج اگر مودی کہتا ہے کہ میں ایٹم بم کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, تو پھر میں کہتا ہوں یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ آپ کا اور ہمارا جو رقبے اور تعداد کا فرق ہے اس کے حوالے سے ایک انتباہ ہے, اور میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا تحفہ ہے. آج میزائل, اگر میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے تو میری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. اور یہ JF-17 تھنڈر جس نے رفیل گرایا, یہ بھی جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے تب ہمارے بیڑے میں شامل ہوئے. الحمدللہ یہ تاریخ ہے میری پیپلز پارٹی کی. اور سر میں آخری میں یہ بات کروں گا کہ یہ بنیان مرصوص آپ نے ایسا نام رکھ دیا. وہ انڈیا والوں, وہ تو تھا ہمارے تو قرآن میں ہے, لیکن پورے انڈیا میں یہ دہرانے والا کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا ان کو. اور یہ آپریشن کا نام جب آپ نے رکھ دیا بنیان مرصوص, تو فتح تو آپ کو وہیں مل گئی. ایک اینکر ان کا دہرا نہیں پا رہا تھا, کوئی لیڈر نہیں دہرا پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا. اور اچھا ہوا ہماری بھی تھوڑی بچت ہو گئی, کیونکہ ہمارے بھی کچھ لوگ خاتم النبیین تک نہیں بول سکتے, تو وہ ادھر ہوتے تو کیا بولتے. پھر تھوڑی بچت اللہ نے کی, بندہ چینج تھا. ورنہ اگر آپ سوچو وہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا. No cross talk, please. انہوں نے انٹرنیشنل, اور میں خراج, دیکھو کیا زبردست میرے بھائی مجھے یاد دلا, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو, جنہوں نے پورے انٹرنیشنل میڈیا BBC CNN میں پاکستان کی اور آپریشن بنیان مرصوص کی پوری نمائندگی کی. پوری وہ دنیا کو قائل کیا کہ ہم امن کے دائی ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر آپ کا حشر یہ ہوگا. اور سر کسی تلخی سے بچتے ہوئے کرنا چاہتا تو بہت کچھ بات تھی. سر ایک تقریر اس ایوان سے حذف کی جائے, ایک. بیرسٹر گور صاحب نے بڑی اچھی تقریر, بڑی اچھی باتیں, قوم کو حوصلہ دیا, ہر شخص نے تقریباً اچھی باتیں کی. کاش کہ وہ یہاں ہوتے. ایک تقریر ایک ہارے ہوئے, ڈرے ہوئے, شکست خوردہ, خوفزدہ شخص کی ایک تقریر تھی, لیڈر آف اپوزیشن. وہ تقریر پاکستان کے کسی شہری کے شایان شان نہیں. اس میں نہ صرف یہ کہا گیا, آپ خود اٹھا کے دیکھیں اس کے اقتصابات, خدا نہ خواستہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم تو جنگ لڑ نہیں سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں, ہمیں گارنٹی دی جائے کہ جنگ کیسے جیتیں گے. اور اس کے بعد پوائنٹس بتائے گئے کہ جی یہاں نہ مار دیں, یہاں ہم کمزور ہیں, یہاں نہ مار دیں, یہاں ہم, یہی دشمن کو آپ راستہ دکھا رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں, ہماری تو معاشی حالت تباہ ہے, اب آؤ دیکھو
کہ नारे तकबीर ने और हमारी फौज ने क्या बात क्या काम कर करके दिखाया। आओ देखो, डरे हुए खौफजदा जिनके हौसले पस्त हों उनको इतनी बड़ी सीटों पे न बिठाया करे सर। और आखिरी में कहा, मैं तो खुद जेट पायलट हूं। तो सर पायलट किसी और का भी होता है? पायलट तो जेट का ही होता है, गधा गाड़ी का पायलट तो पहली बार देखा है हमने। पायलट तो जेट का ही होता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये अब्दुल कादिर पटेल साहब ने वाकई सही जवाब दिया है नरेंद्र मोदी को। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 5 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं इस जंग में। जो नुकसान हो रहा है गलत है, सिविलियन जानी नुकसान। भारत 21 शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर पूंछ ज़िला में पाकिस्तानी शेलिंग के नतीजे में जहां भाग हुए। फौजी तो बहुत सारे चले गए, बताते नहीं हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल और ऐसे पता नहीं कितने कितने, ये बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ कुछ और जो है वो सारा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। इंडिया की मुदाखलत पे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की मदद करना, कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में जासूस नेटवर्क, फाटा में दहशतगर्द ग्रुपों की सपोर्ट, कराची में MQM के बाज़ धड़ों से खुफिया राब्ते, चमन बॉर्डर पर फायरिंग और इश्तियाल अंगेजी, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA को माली इमदाद, पाकिस्तान में हम धमाकों के लिए फंडिंग, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही, दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों की निगरानी, बलूचिस्तान में रॉ के खुफिया नेटवर्क, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा, पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात को हवा देना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर लांग करना, सिंध में सिंधु देश तहरीक को फ़रोग देना, जैसे खालिस्तान ऐसे सिंधु बनेगा, आबी मसाइल पर पाकिस्तान के खिलाफ दरपदर चालें, CPEC में रुकावटें डालना, बल्कि बंद ही करा दिया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर पर IPL पर पाबंदियां, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुखालिफ तहरीकें, पाकिस्तानी मीडिया पर दबाव और साजिशें, खुफिया एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान में दरअंदाजी, कराची में लिसानी बुनियादों पर बदअमनी फैलाना, बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में बदअमनी की कोशिश, बैरून मुल्क पाकिस्तानी तलबा को मुतासर करना, बैनुल अक़वामी मीडिया में पाकिस्तानी मदारिस को बदनाम करना। अच्छा जी, अफ़गान तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान सरहदों पर दबाव, फॉल्स फीलिंग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तानी सफारत खानों पर आलमी दबाव डालना, पाकिस्तानी बरामदात के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर रुकावटें, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम, पाकिस्तान में गैर मुल्की NGOs के ज़रिए नज़रियाती मुदाखलत। इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते बोलते एक एंकर की रग फट गई। ओहो, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।